السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ قطر میں ہونے والی صورتحال پر غور و خوض کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب بما نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سمیت اس وقت قطر میں موجود ہیں۔ تمام عرب اور عجم اس وقت مل کر کے بیٹھے ہیں، صورتحال پر غور و خوض ہو رہا ہے، سوچا جا رہا ہے کہ اس ایک مصیبت سے کیسے نپٹا جائے۔ معاملہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت تک تو پہلے ہی آ چکا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حملے کے فوراً بعد نہایت چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قطر پہنچ کر کے اور اپنی ہمدردی، اپنی وفاؤں کا یقین پہلے ہی دلا دیا تھا، تاہم اس کے بعد اس حملے کے معاملات جو ہیں وہ کچھ اور واضح ہونے لگے ہیں۔ اب اس حملے سے جڑی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ حوصلہ افزا ہیں، حوصلہ افزا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اب غزہ میں ہونے والی صورتحال کا بھی ذکر ہونے لگا ہے، اور وہ بھی مسلمان ممالک میں۔ قطری وزیر اعظم کا سخت لب و لہجہ وہ کیا پہلے ہی کم تھا، انہوں نے اسرائیل کی مرمت تک کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل پر جنگی جرائم کا مقدمہ بھی جو ہے وہ قائم کیا جانا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کا سخت اور مؤثر جواب دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب امیر قطر کو یاد آ گیا خیر سے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام انسانی حدود کو پامال فرما دیا ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں کا اس وقت کیا حال ہے یہ میں اس وقت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا گمان ہے، میرا وجدان مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس وقت فلسطینیوں کے آنسو رک نہیں رہے ہوں گے کہ خیر سے ثم الحمدللہ اس وقت مسلمان ممالک کو، عرب ہوں یا عجم، ان کو ایک بار یاد تو آیا کہ غزہ میں کیا قیامت بپا ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وعدے، ڈونلڈ ٹرمپ کی نصیحتیں اسرائیل کے لیے جو ہیں آپ اس سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کون سا اسرائیل کے کان پکڑ کر کے اور نتن یاہو کو مرغا بنا دینا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن دوسری جانب جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ہونا چاہیے تھا؟ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں اسرائیل کو کافی لتاڑا ہے۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ایک مربوط حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دے چکے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، مسلم امہ خاص طور پہ، کہ ہم اس اجلاس کے بعد کوئی واضح روڈ میپ دیتے ہیں یا نہیں۔ تاہم گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس بار بھی معاملہ محض گفتن، نشستن اور برخاستن تک ہی محدود رہے گا۔ کیا میرا گمان ٹھیک ہے؟ کیا اس حملے کے بطن سے امت مسلمہ کی وحدت کا خواب پورا ہو سکتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مقداد علی خان صاحب، حکمراں جماعت سے ان کا تعلق ہے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں خیر سے۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور والا آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ سر قطر میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کی نظروں سے چھپی ہوئی، مخفی تو بالکل بھی نہیں ہوگی۔ حضور والا، اسلامی ممالک کے اس اجلاس سے آپ، میں، ہم سب بطور پاکستانی، بطور مسلمان کیا امید رکھ سکتے ہیں سر؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، اسرائیل کے بارے میں جو پاکستان کا سٹانس ہے، جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی آئیڈیالوجی تھی، آج ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو ان کی سوچ تھی اسرائیل کے بارے میں، جس کو آج تک ہم کیری کر کے لے چلے ہیں، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اور جس طرح کہ اسرائیل نے حال ہی میں ایران کی سوورینٹی کو انگیج کیا، اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی لیڈرشپ کو، ان کے آرمی کی لیڈرشپ کو، اس کی ریولوشنری گارڈ کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا، اسی طرح اب ایک ایسا ہمارا برادر اسلامی ملک جس نے ہمیشہ مختلف ممالک کے آپس میں کانفلکٹس کو پیس ٹاکس کو ہمیشہ انٹرٹین کیا، ان کو ہوسٹ کیا،
اور ان کے ساتھ جو کہ ایک یو ایس ایل آئی بھی ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا حملہ کرنا انتہائی شرمناک ہے. سب سے پہلے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میرے خیال میں پاکستان کا سٹانس وہی ہونا چاہیے جو آج سے پہلے رہا، اور میرے خیال میں پاکستان کا ابھی بھی سٹانس وہی ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے. نیتن یاہو ایک عالمی دہشت گرد ہے جس نے غزہ کے مسلمانوں پہ بے شمار مظالم ڈھائے ہیں. دنیا آج تک دیکھتی رہی ہے، اور میرے خیال میں شاید یہ حملہ مسلمان ممالک کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہو رہے گا. اور اگر ابھی بھی انہوں نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو کوئی اسلامی ملک یہ نہ سمجھے کہ اسرائیل ان کا دوست ہے. اسرائیل ہمیشہ ایک تھریٹ رہے گا ٹو دا مسلم ورلڈ، اور وہ اگر آج یہ قطر کے ساتھ کر سکتا ہے تو وہ کل کسی بھی ملک کے ساتھ کر سکتا ہے، جس نے پہلے لبنان میں، سیریا میں، جہاں پر یہودیوں کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف کوئی بھی بات کی گئی، جس لیڈر نے کی اس نے اس کو ایلیمینیٹ کیا، اس نے وہاں پر اپنی ریجیمز لا کر بٹھائیں. درست ہے سر، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کائنڈلی کہ وزیراعظم پاکستان پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب بھی واضح روڈ میپ کے لیے اپنا بیان آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے چکے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک اجلاس کے بطن سے ہمیں کوئی خوشکن خبر مل سکتی ہے؟ دیکھیں امیڈیٹلی تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر مسلمان ممالک اس بات پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی روڈ میپ دیکھیں پاکستان کا اور پاکستان کی مسلح افواج کا اور ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، بشمول ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا، ہمیشہ موقف جو اسرائیل کے بارے میں رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی روڈ میپ پاکستان کی اسٹیٹ کی طرف سے یا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی روڈ میپ ہے جو انہوں نے وہاں پر دیا ہے تو اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارے پاس شاید اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، شاید اتنے معاملات بھی نہیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو یو ایس ہے، ہمارے جو اس وقت یو ایس کے جو مطلب ہی از دا پاورفل مین آن دی ارتھ رائٹ ناؤ، ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا پہلا وزٹ جو تھا دیٹ واز ٹو دا سعودی عربیہ. اور اگر وہ مسلمان ممالک کے ساتھ اتنے ہی الائیڈ ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ہم اس کو اس کا فائدہ اٹھا کر اس کو اسرائیل کے خلاف یا مطلب اپنی سالمیت کو سنبھالنے کے لیے ہم وہ کر سکتے. روڈ میپ اگر کوئی دیا ہے تو اس روڈ میپ کے اوپر چلنا ہی سب سے مشکل کام ہے. اگر روڈ میپ تو دیکھیں بہت سارے آج سے پہلے مسلمان لیڈرز نے دیا، ہمارے ملک کی طرف سے بھی گیا ہوگا، لیکن اس کے اوپر کبھی عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا. تو دیکھیں ابھی آگے فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت مسلمان ممالک کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے. اور سر آپ کے اسی بیان سے جو نہایت خوشکن خواب کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسلامی بلاک، مسلم امہ کی وحدت، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جملے بولنے سننے میں تو اچھے لگتے ہیں، لیکن سر امریکہ جیسے یعنی سر پھرے اور یونیپولر بدماش کی موجودگی میں آپ کے خیال میں یہ مسلم امہ کا اتحاد، یہ ایک واضح روڈ میپ، یہ اسلامی بلاکس کی فارمیشن یہ ممکن ہو سکتی حضور والا؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر دیکھیں اگر آج میرے خیال میں قطر کے پاس بھی یو ایس بیس بھی ہے، وہاں پہ ان کا بھی ایک ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہے، قطر کا اپنا بھی ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. تو میرے خیال میں حال ہی میں جو پاکستان نے انڈیا کے خلاف ایک مارکہ حق کیا ہے، تو کم از کم
اگر وہ کوئی اور ان کا ڈیفنس سسٹم نہیں کام کر رہا تو میں تو سجیسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان سے یہ سروسز لیں اور پاکستان کو بالکل اس کے اوپر اپنے قطری بھائیوں کے ساتھ قطر کی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دن دور نہیں ہے جب قطر کی آنکھوں میں اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے پاکستان کا دفاعی نظام، پاکستان کی دفاعی فورسز اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور ایک واحد مسلم ملک ہے جو نیوکلیئر پاور لے کے بیٹھا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے، بار بار یہ کوشش کی ہے، بار بار یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے ابھی نیتن یاہو نے جو اپنی تقریر کی 11 سپٹمبر کی، جو اپنا 2001 کے جو امریکہ کا جو حملہ تھا اس کے اوپر اس نے تقریر کی اور اس میں پاکستان کا 2 بار ذکر کیا ہے، تو پاکستان ان کی آنکھوں میں بہت زور سے کھٹکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اپنے اس برادر مسلمان ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور باقی مسلمان ممالک کو بھی اس ٹیبل پہ لانا چاہیے۔ یہ خواب ضرور ہے لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان ممالک تھوڑا غیرت کے ناخن لیں اور غیرت سے کام لیں کہ یہ اسرائیل کی سٹیٹ، یہ یہودی سٹیٹ، یہ ہمارا کبھی رائٹ سر، بس ایک آخری سوال آپ سے اور پوچھوں گا سر، آپ کے وقت کا ایک بار پھر میں مشکور ہوں سر۔ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسرائیلی حملے کے بعد 2 چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، ایک تو مسلم امہ میں یہ بیداری کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہے، امیر قطر کے بیانات سے امریکہ کے لیے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے، اسرائیل کی مرمت کی باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں، لیکن سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جا کر کے غزہ کے مسلمانوں کا غزہ میں ہونے والے انسانیت سوز مظالم کا خیال آیا؟ بہرحال بہت دیر کر دی میرے مہربان آتے آتے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بالکل میں نے وہی آپ کو کہا کہ ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں بہنوں پہ جتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں ایسا کہیں نہیں ہوا، اور شاید یہ انہی کی آہوں اور سسکیوں کی آواز سنی گئی ہے کہ یہ ایک واقعہ جو ہے جس نے مسلم امہ کو اگر اکٹھا بیٹھنے پہ مجبور کیا ہے تو شاید وہ ہی ان کی ہی دعائیں ہیں جو رنگ لا رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس کو جو ہمارا اس وقت ایک مسلم امہ کے درمیان ایک جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف اور اس کی جارحیت کے خلاف، اس کے فیشزم، اس کی انٹرنیشنل لا کو بار بار توڑنے کے خلاف، تو اس کو یہ شمع جلا کے رکھنی چاہیے، اور ہمارا اس میں ایز پاکستان، ایز اسٹیٹ آف پاکستان ہمارا جو کردار ہے وہ بڑا وائٹل ہوگا اور اس کو وائٹل رکھنا چاہیے، اور ہمیں بار بار یہ لوگوں کو اور دنیا کو یاد کراتے رہنا چاہیے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے اور نیتن یاہو ایک عالمی دہشت گرد ہے۔ درست ہے سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ ناظرین، یہ تھا حکمراں جماعت کا موقف اباؤٹ دس ٹاپک۔ قطر میں ہونے والے عرب اور اسلامی ممالک کے اجلاس کے بطن سے کوئی خوشخبری ہمیں ملتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، تاہم ابھی تک کے لیے ایک خوشائند بات تو یہ ہے کہ وہ غزہ کے مظلوم فلسطینی بھائی بہن اور بچے جن کی آہیں ابھی تک دنیا سننے سے قاصر نظر آتی تھی، اب پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک، جیسا کہ میں نے کہا کہ امیر قطر کو بھی اب وہ چیخیں ان مظلوموں کی، ان بچوں کی سنائی دے رہی ہیں۔ اب ان لوگوں کی داد رسی کے لیے مسلم امہ یا اسلامی بلاک کی فارمیشن ہو سکے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک کو شامل کرنے کا۔ بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو ایک اور موضوع ہے جو آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ اس انتہائی
غیر سنجیدہ موضوع پر آپ کو انٹرٹین کر سکوں، اس لیے کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک کانٹے کا رن بپا کرنے جا رہی ہے، ہنس کہ میرے پیٹ میں تو درد ہو ہی گیا ہے، اور میں تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اپنی اداکاری کو برقرار رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہوں۔ نئی چول سامنے آئی ہے، وہ جو گانے بجانے پہ یقین رکھتے تھے، وہ جو ڈھچک کر کے اور تبدیلی لے کر کے آئے تھے، وہ جن کے جلسوں میں ناچتی گاتی، اللہ معاف کرے، تھرکتی خواتین کی ویڈیو اگر چلا دی جائے تو سارے امور جو ہیں وہ درم برم ہو سکتے ہیں۔ تاہم حفظ ما تقدم کے تحت میں ایسی کوئی ویڈیو، کوئی فوٹیج نہیں چلا رہا۔ جس کو میری بات پہ، میرے کلام پہ ذرا برابر بھی شک ہو، وہ یوٹیوب سے رجوع کر کے اور میرے اس دعوے کی تصدیق فرما سکتا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں۔ اب رجوع اللہ کا سفر شروع ہوا ہے۔ انسان بہت بے وفا چیز ہے، واقعی آج سمجھ میں آ گیا۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ اب وہ جو طرح طرح کے گانے بنا کر کے، آپ دیکھیے ہمارے اس صوبے کا گورنر کون تھا جس نے وہ مشہور و معروف الل ٹپ گانا بنایا تھا، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے۔ اور اس گانے کا محنتانہ ہم نے اس کو یہ دیا کہ ہم نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بے روزگار ہوں۔ ہم نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ آج سے اس صوبے کے گورنر ہیں، اور وہ انٹر پاس یا ایف اے پاس آدمی پھر یہاں کی تمام جامعات کا وی سی ہو گیا۔ وہ جس نے کبھی یونیورسٹی کا شاید باہر سے دروازے ہی دیکھا ہوگا، وہ باقاعدہ چڑھ کر کے تختہ صدارت سنبھال کر کے اور باقاعدہ استادوں کو بھاشن دیا کرتا تھا، باقاعدہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سند دیا کرتا تھا کہ بچوں پڑھائی لکھائی بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے جناب کہ سوشل میڈیا کے ان بے تاج بادشاہوں نے ایک نئی چول ایجاد کی ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ جی اب ہم رجوع اللہ کا سفر جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ سفر اس انداز میں شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کا نام بھی ماشاءاللہ اتنا پیارا سا اسلامی سا لیا ہے۔ خود میرا نام بھی یہی ہے تو اس لیے میں اس کو تو لے سکتا ہوں، کوئی اور لے یا نہ لے۔ نام ہے اس کا جناب مشن نور۔ اب یہ کس طرح سے نور پھیلائیں گے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ 20 ستمبر کی رات کو فرمان ہوا ہے کہ 20 ستمبر کی رات کو اہل پاکستان، جن پر بقول پی ٹی آئی کے زندگی تنگ ہو چکی ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، مہنگائی ہے، کساد بازاری ہے، پہلے تو کچھ تھا نہیں، یہ سب اب ہوا ہے، وہ کیا کریں کہ وہ اپنے تمام تر کام چھوڑیں، اپنے گھروں کی چھت پر پرائرٹی پہ، اور اگر چھت پہ نہیں تو گھر کے باہر، نہیں تو گھر میں دالان میں کھڑے ہو کر کے اور اذان دیں۔ ایسے ایک سینئر صحافی جن کی میں عزت کیا کرتا تھا، میں ان کی اب عمر کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ باقاعدہ بیٹھ کر کے اور اللہ رسول کی بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ مشکل حالات میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اپنے مطلب کے لیے اللہ میاں کو یاد کر لینا چاہیے، اور جب اپنا مطلب پورا نہ ہو تو 9 مئی بپا کر دینا چاہیے۔ اور یہ جو مشن لے کر کے آپ چلے نور کا، تو وہ جو آپ نے پہلے جو اندھیرا پھیلایا ہوا ہے، یہ تاریکی جہالت کی پھیلائی ہوئی ہے چاروں طرف، یہ جو آپ کے ماننے چاہنے والے، یہ جو آپ کے معتقدین ہیں، یہ جو مقلدین ہیں، جو اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، کبھی عارف علوی کے منہ میں آتا ہے تو کچھ بک دیتا ہے، کبھی کوئی کسی پہ معاذ اللہ تو استغفار میں کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا شرک اور کیا کیا جہل برتا گیا ہے۔ یہ نور پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حد ہے خدا کی قسم۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس کے اوپر ویڈیو بنا کر کے اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں جمعے کی نماز بھی کبھی پڑھی ہوگی۔ رجوع اللہ کا یہ سفر دیکھ کر کے میری تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں خدا کی قسم۔
اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اپنے سیاسی مفادات کا گیم کھیلنا. خیر پی ٹی آئی کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ توتلا ریاض خان وہ احرام میں اداکاری نہیں کر چکا آپ کے سامنے. اس کو پتہ ہے کہ میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے, اس کے باوجود احرام پہن کر کے کیمرہ مین لے کر کے اور تادھنا کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا. تو ان کے لیے تو کوئی بات ایسی بات نہیں ہے. جو انہوں نے پوسٹر بنایا ہے, اللہ کی پناہ میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ ہم اپنے غلط کاموں کی توجیہ بھی کلام پاک سے فرمانے کی کوشش فرماتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ صف آیت نمبر 8 کا حوالہ دے کر کے لکھا گیا ہے, یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اچھا ہم میں سے کون کافر ہے بھیا جو آپ نے یہ آیت یہاں لگائی ہے؟ اور آپ کتنے بڑے مسلمان ہیں؟ جادو کرنے والا تو دین سے خارج ہے, اور آپ کی جو قائد تحریکنی ہے وہ سب سے بڑی ساحرہ ہیں. یہ کہنے میں مجھے کیا آ رہا ہے؟ میں تو ببانگے دوہل یہ بات پتہ نہیں کب سے کہتا آ رہا ہوں. جب آپ اس ملک کے وزیر اعظم تھے میں نے تو تب آسرا نہیں کیا. آپ جادو کے زور پہ اور سحر کے زور پہ اس ملک کے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے تھے, ورنہ وزیر اعظم کا اے ڈی سی بننا بھی میرے خیال میں محال ہی تھا. اور کن کاموں کی توجیہ آگے ذرا سنیے. اللہ کی پناہ. 20 ستمبر رات 9 بجے تمام اہل خانہ کو چھت پہ جمع کریں, چھتوں پر اذان دیں, موبائل فون آن کر لیں, اظہار یکجہتی کے لیے اذان سن لیں, ہاتھ اٹھا اجتماعی بد دعا کا یہ سیشن منعقد کرنا ہی رہ گیا تھا پاکستان میں. خدا کی قسم میں حیران ہوں اور پریشان زیادہ ہوں. پریشان اس لیے ہوں کیونکہ میں نیشنل ٹی وی پہ ہوں. اگر یہ عارفین نامہ میرا یوٹیوب چینل ہوتا پھر آپ دیکھتے میرا ٹیلنٹ. لیکن ایک تو میں نے ٹائی سوٹ پہنا ہوا ہے, اس کی بھی مجھے لاج رکھنی ہے. دوسرا یہ اب تک کا لوگو لگا ہوا ہے, مجھے اس کا پاس رکھنا ہے. آمنے سامنے کا آپ کے پاس لوگو چل رہا ہے, مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس لیے بچ بچا کر کے مجھے بات کرنی ہے, اور بچ بچا کر کے بات کرتے کرتے اللہ رب العزت کا ثم الحمدللہ بڑا احسان ہے کہ میرے ساتھ آج وہ ہستی موجود ہے جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں, جن کو میں بہت چاہتا ہوں, اور جن سے میں رشد ہدایت لینے کے لیے تمنائی ہوں. السلام علیکم فردوس شمیم نقوی صاحب. وعلیکم السلام برادر محترم. سر سب سے پہلے تو اپنی طبیعت سے آگاہ فرمائیے, آپ کی طبیعت بخیر ہے؟ آپ کی شکل نظر آ جاتی ہے, خوشگوار ہو جاتی ہے. سر کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی شکایت کو رفع فرماؤں. حضور والا میں ایک خبر کی جانب پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک خبر میرے پاس ہے, وہ بتا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے اسپیشل نمائندہ برائے تشدد کے روبرو اپنے والد معظم کی رہائی کی اپیل دائر فرمائی گئی ہے. سر پاکستان میں بھی عدالتیں تو ہیں if I am not mistaken. اقوام متحدہ پچھلی مرتبہ ایک امریکی فلانے سے کانگریس مین سے, اور اس سے پچھلی دفعہ کسی اور فلانے سے. سر مقامی سطح پر کیا کچھ نہیں ہو پا رہا؟ میرے خیال سے جو کچھ پاکستان کی عدالتوں نے اپنا کردار واضح کیا ہے, وہ پاکستان کی انہی عدالتوں کے وہ معزز ججوں نے اس کے بخے ادھیڑ کے ساری قوم کے سامنے ان کا کردار رکھ دیا گیا. اس سے کہ جتنے خطوط لکھ دیے گئے ہیں اور جن ججوں نے لکھے ہیں, پاکستان کی قوم ان ججوں کا احترام کرتی ہے. یہ جو لارج اسکیل بھرتی ہوئی تھی نا, شارٹ کورس والے نے لانگ کورس کی بھرتی کر دی, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور اس کے اندر جالے آئے ہیں, زیادہ تر جو سندھ سے آئے ہیں, جو پنجاب سے آئے ہیں وہ وفادار آئے ہیں, تابعدار آئے ہیں. سر میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم موضوع پر رہیں تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی, اور آپ بھی ظاہر ہے آپ تو ماشاءاللہ باغ و بہار شخصیت ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہی بنیں. میں سندھی پنجابی اور فلانا میں نہیں جانا چاہ رہا, ذرا بات غیر مناسب سی مجھے لگ رہی تھی. میں سوال کو ریفریز کر دیتا ہوں. جناب والا, اپیل میں فرمایا گیا ہے کہ والد صاحب کو قید تنہائی, ناقص خوراک, طبی سہولیات سے محرومی
اور مسلسل نگرانی کا سامنا ہے. جناب والا میں بظاہر ایک اینکر ہوں, آپ بظاہر ایک سیاستدان ہیں اور بزنس مین ہیں, اور میں بظاہر ایک اینکر کے علاوہ ایک عام آدمی ہوں. نگرانی تو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. یہ بات تو خان صاحب اپنے دور اقتدار میں بتا چکے تھے کہ میرا فون کیوں نہیں سنے فلاں ادارہ. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا بھجیے تل رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں گے. جی دیکھیے, میں تو ایک چیز جانتا ہوں, پاکستان کا جیل جو ہے پاکستان کے جیل مینول کے لحاظ سے چلنا چاہیے. اگر جیل مینول کے لحاظ سے نہیں چل رہا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر انداز ہو رہا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک سابق وزیر اعظم, ایک نیشنل ہیرو, ایک آکسفورڈ کا پڑھا ہوا, ایک شیکسپیئر, ہر صورت میں انہیں بیٹر کلاس سے زیادہ بیٹر ملتی ہے. ماضی میں دوسرے قیدیوں کو بھی ان کی ملاقاتیں روز ہوتی تھیں, سارا دن جاری رہتی تھیں, ہر قسم کی سہولت دی گئی تھی. اگر ایسی ہی صورتحال ہے, جرنلسٹ ملنے جاتے تھے, انٹرویو لیے ہوئے, کرائیں نہ دورہ عمران خان کی سہولتوں کا, لے جائیں میڈیا کو, بات کرنے دیں, انٹریکٹ کرنے دیں. جہاں بھی سپریشن ہوگی سر, لیکن آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں صرف جزوی طور پہ ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ قید تنہائی, ناقص خوراک, طبی سہولیات سے محرومی, مسلسل نگرانی, یہ سب کا سامنا رانا ثناء اللہ, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری, ان لوگوں کو نہیں تھا؟ ان کو وہاں پہ کون سا آپ نے خدام دیے ہوئے تھے, کون سا ان کو جو ہے واٹر بیڈ دیے ہوئے تھے, ان کو کون سا کوکاف کی پریاں آ کر کے اور وہ ہوا دیا کرتی تھیں؟ بلکہ خان صاحب نے وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا, اپنے ویژن کا انہوں نے اظہار فرمایا تھا, اور انہوں نے کہا تھا میں پاکستان جا کر کے نواز شریف کے اے سی کا پلگ نکال لوں گا. مکمل کر لی آپ نے بات. جی سر, آپ کا جواب سننے کا تمنا ہی ہوں. میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں, آپ کراچی کے مقیم ہیں نا؟ جی سر, کراچی سینٹرل جیل جائیے اور وہاں کہیں کہ ہمیں زرداری وارڈ کی سیر کرا دیں, اور زرداری وارڈ کی سیر کر کے آنے کے بعد اس کی ویڈیو جو ہے وہ ہم کو دکھا دیں. زرداری وارڈ اس لیے مشہور ہے کہ زرداری صاحب وہاں رہے تھے. باقی کتنا عرصہ وہ ضیاء الدین ہسپتال میں بیٹھے رہے, کیسے ان کی زبان کٹی تھی, کیا کچھ قسم کی دعوتیں لانڈی کے جیل میں ہوتی تھیں, وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے, جیل کے سٹاف کو بھی پتہ ہے, وہاں کے قیدیوں کو بھی پتہ ہے. یہ تو سر پی ٹی آئی کی نزول سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیے بات ساری یہ ہے, پی ٹی آئی کے دور میں کون کیا ہوا تھا وہ بھی تو بتا دیجئے. سر پی ٹی آئی کے دور میں زرداری اندر ہی نہیں تھے. سر پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہوا تھا کہ رانا ثناء اللہ پر اخلاقاً منشیات ٹھونس دی گئی تھی. جیل میں سونے کے لیے جو ہے وہ بستر تک مہیا نہیں کیے جاتے تھے. یہ پی ایم ایل این گلا پھاڑ پھاڑ کے چلاتی رہی ہے. بہت ساری اور بھی باتیں رہی ہوں گی. واللہ عالم نے گلا پھاڑ پھاڑ کے جو کچھ بھی چلایا ہے, اور جس کورٹ میں گئے اسی کورٹ میں آپ کو میں باقاعدہ پی ایم ایل این کے سربراہ کے جو انٹرویو میڈیا پہ ہوئے ہیں اور کتنے آرام دہ ماحول میں ہوئے وہ آپ کے دیکھ لیجئے, لوگوں کے موجود ہیں. اور دیکھیے بات یہ کہ اگر پی ٹی آئی کوئی چیز غلط کرتے ہیں تو اس کو اگر مثال بنا کے آئندہ بھی غلطی کرتی جائے گی تو وہ تو معاشرے میں کبھی تبدیلی آئے گی نہیں, کبھی بہتری نہیں آئے گی. اب یہ چلے جائیں گے اور ہم اقتدار میں دوبارہ ہیں اور ہم یہی بات کہیں انہی نے تو ہمارے ساتھ, ہم نے سارے بدلے گن کے لینے. تو ٹھیک ہے, میں جسٹیفائی تو کر لوں گا, لیکن میں اپنے ملک کے لیے کوئی چیز بہتر نہیں کروں گا یہ کر کے. درست ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے شو میں اپنا ورژن دینے کی زحمت گوارا کی. ناظرین, یہ تھے فردوس شمیم نقوی صاحب. وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا, پھر دوبارہ واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچیں۔ انصافیوں کی نئی چول کا تسلی بخش پوسٹ مارٹم فرما لینے کے بعد آخری چول جو ایک اتنی بڑی پرسنالٹی سے منسوب ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور ٹاٹا بائی بائی کروں گا۔ دانشور کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹک ٹک کرنے سے انقلاب نہیں آتے، ایسے انقلاب آتے تو عمران خان جیل میں نہیں ہوتے۔ مزید دانش فرماتے ہیں وی لاگ اور جعلی اکاؤنٹ بنانے سے آزادی کی جنگ نہیں لڑی جاتی۔ رہ گئی بات یہ کہ سر عمران خان جیل میں نہیں ہوتے، میں تو خیر 5,555 دفعہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان ابھی طویل عرصے جیل میں رہیں گے، اور جب تک آپ موجود ہیں میرے سرکار تو پھر تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔